جو تقاضے ہیں ایثار و قربانی کے، ان کو ایک شخص انجام دینا بھی چاہے لیکن حرص دنیا اس کے اندر موجود ہے تو وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ نیکی کے ہائیسٹ مقام کو پہنچنے کے لیے ہمیں عزیز سے عزیز تر چیز قربان کر دینی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں پر بر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت کے لیے ہے، یعنی نیکی کا صلہ جنت ہوتی ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کا الٹیمیٹ جو رزلٹ یا جو نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا وہ جنت کی شکل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں جنت دے گا۔ تو جنت کو پانے کے لیے ایثار و قربانی کا جگہ جگہ مطالبہ کیا جاتا ہے، تو یہ بری خصلت ہم کو اس سے روک دیتی ہے، اس لیے یہ مہلک ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ راہ خدا میں جد و جہد کرنے کے لیے اپنے جان سے بھی لڑنا ہوگا، اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوگی اور اپنے مال کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں بڑھنا چاہیں آگے تو جگہ جگہ اس کا مطالبہ آئے گا کہ ہم کبھی مال خرچ کریں، کبھی ہم اپنی صلاحیتیں خرچ کریں، کبھی ہم اپنی تمنائیں خرچ کریں، کبھی ہم اپنے آرزوؤں کو قربان کریں۔ یہ تقاضے بار بار قدم قدم پر آئیں گے۔ آپ اجتماع کو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز قربان کر کے ہی جاتے ہیں، آپ اپنے وقت کو قربان کر کے جاتے ہیں، کسی اور مصروفیت کو قربان کر کے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر مطالعہ بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی آپ۔ تو مقصد کے سلسلے میں جتنے بھی کام ہمارے سامنے آتے ہیں ان سب کو انجام دینے کے لیے ایثار و قربانی کا مظاہرہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کبھی مال کا اور کبھی جان کا۔ مال اور جان سے مراد یہ کہ سمبولکل ہے، مال سے مراد یہ کہ مال کی جو محبت ہوتی ہے، مال سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قربان کی جائے۔ جان سے مراد یہ کہ جان جس سے جانی پہچانی جاتی ہے، ہماری شخصیت ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے قربان ہو جائیں۔ اگر دنیا کی محبت یہاں آ جائے تو یہ سب کام نہیں ہو سکتے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کے لیے، اس مقصد کو انجام دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہے لیکن آخرت کی فکر ہمیشہ اس پر سوار رہے۔ پختہ فکر آخرت ہی کے ذریعے سے ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ جہاں آخرت کی فکر ڈھیلی ہو گئی وہاں آدمی بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے، وہ کوئی قابل ذکر کام نہیں کر پاتا، نیگلیجبل اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ ان پر آخرت بالکل واضح تھی۔ وہ جنت کو بھی دیکھتے تھے اور دوزخ کو بھی دیکھتے تھے۔ جب وہ جنت سے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے تو اطمینان ان کو ہوتا، اور اگر جہنم سے قریب دیکھتے تو فوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے کہ یہ ہماری کیفیت ہے۔ کئی ایک واقعات ہمارے اپنے سامنے ہیں، ان کو ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہیے کہ مقصد کے حصول کے لیے، مقصد کے لیے سرگرمیوں میں رہنے کے لیے فکر آخرت بہت ضروری ہے۔ دنیا کی محبت اس کو کاٹ دیتی ہے، اس لیے یہ مہلک ہے۔ حرص دنیا فکر آخرت کو پختہ نہیں کرتی، فکر آخرت حرص دنیا کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے یہ مہلک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ جو لوگ ناکام ہو کر، جو اپنے مشن میں ناکام ہو کر جہنم میں جائیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملاقات کا کبھی یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ لا یرجون لقاءنا، وہ ہم سے ملاقات کی نہ توقع رکھتے تھے نہ ان کے دل میں خواہش پائی جاتی تھی۔ وہ دنیا کی زندگی پر ان کو اطمینان تھا، وہ راضی تھے دنیا کی زندگی پر، جو کچھ بھی ملتا دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے تھے۔ تو یہ ہوگی بیلنس اپروچ اس کا ہوگا۔ یہ امت وسط کے معنی ہیں کہ مثالی اور بہترین، کہ اگر کوئی شخص اپنا رویہ درست کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو وہ امت وسط کے فرق کو دیکھ کر اپنا رویہ بدل لے۔ یہ بالکل ایک اہم ترین کنڈیشن ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ شہداء علی الناس کی ذمہ داری انجام دینے کے لیے امت وسط ہمیں بننا ہوگا۔ اگر دنیا کی محبت یہاں آ جائے تو وہ امت وسط باقی نہیں رہے گی، بیلنس ختم ہو جائے گا، وہ ڈس بیلنس ہو جائے گی۔ تو یہ چار اہم باتیں ہیں جو تقاضے بھی ہیں اور اس بات کا جواب بھی کہ حرص دنیا کیوں مہلک ہے۔ ان پر ہمیں مزید غور کرنا چاہیے
اور اس کے سلسلے میں مزید تفصیلات ہمیں اپنے نوجوانوں کے سامنے لانا چاہیے۔ یہ نہایت ہی اہم موضوع ہے جو ہم سب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو حرص دنیا اتنی مہلک بیماری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سابق امتیں جو اپنے مقصد میں فلاپ ہوئی ہیں، ناکام ہوئی ہیں، وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ ان کے اندر بہت سی بری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور ایک بری خرابی تھی کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، کہ تم سب سے بڑھ کر دنیا کا حرص ان کو پاؤ گے، زیادہ کمانے کی خواہش، زیادہ سمیٹنے کی خواہش، زیادہ جینے کی خواہش۔ قرآن مجید کہتا ہے اس آیت کے آگے کہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، لو یعمر الف سنۃ، کہ ان کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ یہ وہ بری خصلت تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں فیل ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کے سامنے یہ بات واضح کرتا ہے کہ اگر تمہیں مشن میں کامیاب ہونا ہے تو اس بری خصلت سے ہمیشہ چوکنے رہنا چاہیے، اس کی اصل حیثیت کو جاننا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بہتری کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ میں آخر میں وہی بہتری کی تدابیر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، حرص دنیا سے ہم کس طرح سے دور رہ سکتے ہیں، کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بچا سکتے ہیں۔ 6 باتیں ہیں اس سلسلے کی تدابیر میں، 6 نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا نقطہ یہ کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، لہذا دنیا کی حقیقت ہم پر واضح ہونی چاہیے کہ یہ دنیا ہے تو کیا ہے، اس کی اصل پوزیشن کیا ہے، اس کی اصل حیثیت کیا ہے، ہمارا اس دنیا سے کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، دنیا اگر ہم حاصل کریں تو کس حد تک حاصل کریں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم پر واضح رہنی چاہیے۔ ایک بات آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات ابھر رہی ہوگی کہ حرص دنیا کے سلسلے میں اتنی باتیں بتائی گئیں، اس کے پیش نظر ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اب ہمیں دنیا سے لا تعلق ہونا چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ یہ جو دنیا بنائی گئی ہے وہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہاں جتنے بھی وسائل پائے جاتے ہیں وہ تمہارے لیے پائے جاتے ہیں، تمہارے لیے بنائے گئے ہیں۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ ایک بڑے محل میں آدمی جاتا ہے، کیسے چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، تو اسی طرح سے یہ دنیا بھی اس کے لیے بنائی گئی کہ جہاں چاہے جائے، جو چاہے کرے، جس طرح سے چاہے جس چیز کو وہ استعمال کرے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اس کے پیش نظر ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اچھی ڈگری اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رکھی ہیں، اچھے بنگلے ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، اچھی اولادیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھی ہیں، اچھی بیویاں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھی ہیں، ان کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اس کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے اچھے جابز اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی قسمت میں لکھی ہیں، ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ کوشش اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو۔ جہاں وہ کوشش اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کراس کر جائے تو پھر حرص دنیا گھر کر جاتی ہے دل میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ دنیا میں ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم جنت کو حاصل کریں، اگر دنیا میں نہیں بھیجے جاتے تو جنت کو حاصل کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو دنیا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہاں پر ہمارا ایک بیلنسڈ اپروچ ہونا چاہیے، امت وسط کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مؤثر ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں تم اس طرح سے رہو گویا کہ مسافر ہو کہ رہ گزر۔ 2 مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ایک مسافر کی اور ایک رہ گزر کی۔ دونوں کا تعلق سفر سے کتنا ہوتا ہے اتنا ہی تعلق ایک بندہ مومن کا دنیا سے ہونا چاہیے۔ آپ اپنے اپنے مقامات سے یہاں تشریف لائے ہیں، کتنے دن کا پروگرام ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے، تو اسی مناسبت سے آپ اپنا توشہ ساتھ لائے ہیں، توشے سے مراد خرچ کے لیے پیسے ساتھ لائے ہیں، کپڑے ساتھ لائے ہیں، نہ زیادہ نہ کم۔ بالکل یہی معاملہ دنیا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ ہم کو کتنا رہنا ہے دنیا میں، بس اتنا ہی تعلق دنیا سے ہونا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ تو دنیا کی حقیقت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو بنائی گئی ہے وہ تمہارے عمل کے لیے بنائی گئی ہے، اٹس فار یور ایکشنز، آپ کے عمل کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کے لیے ایک میدان کار یہ فراہم کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی مؤثر حدیث ہے جس میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ، کہ آج تم ایک ایسے گھر میں